السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملے اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اس چینل پر میں آپ کے لیے ہر طرح کی سبق آموز، دلچسپ، تاریخی، حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا، اور میری دعا ہے جو بھی سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور آپ سب کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کریں اور آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں، آمین۔ چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ دوسرے دن موسم خوشگوار ہو گیا، آسمان پر سے بادلوں کا غلاف ہٹ گیا اور سورج چمکنے لگا۔ طوفان گزر جانے کے بعد سمندر بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کبھی کوئی طوفان نہیں آیا تھا۔ ڈیون شائر ڈوب چکا تھا۔ جہاز ساحل سے 15 میل کے فاصلے پر سمندر کی تہہ میں چٹانوں میں ٹوٹ پھوٹ کر پھنسا ہوا تھا۔ خزانے کے کمرے کا لوہے کا دروازہ دھماکے سے ٹوٹ گیا تھا اور سارا سونا، جواہرات کے صندوق اور تاج و تخت طاؤس سمندر کی تہہ کے ساتھ پتھروں میں پڑا تھا۔ اس خزانے کے مالک مسافر ساحل کے جنگل میں پریشان حال بیٹھے اپنی قسمت کو رو رہے تھے۔ کپتان اور بلیک برڈ صلاح مشورے کے بعد وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کپتان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم لوگ جنگل کیپ ٹاؤن کا رخ کریں گے اور یہاں سے 1700 میل کے فاصلے پر ہے۔ کسی مسافر کو یقین نہیں تھا کہ وہ خیریت کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے گا۔ دولت تو ان کی سمندر میں غرق ہو گئی تھی، اب انہیں اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ عورتوں اور بچوں کا تو برا حال ہو رہا تھا۔ کپتان نے انہیں بے حد تسلی دی تھی، مگر سوائے بلیک برڈ کے ایک بھی مسافر ایسا نہیں تھا جس کے دل میں امید کی ایک کرن بھی روشن ہو۔ بلیک برڈ دل میں مطمئن تھا۔ اس مکار اور خودغرض شخص نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی جان اور دولت بچائے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے سارے مسافروں کو قتل بھی کرنا پڑ گیا تو وہ اس سے بھی درگزر نہیں کرے گا۔ حقیقت میں بلیک برڈ کو دولت کی ہوس نے انسان سے جانور بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں تو اس قسم کے ظالمانہ ارادے تھے، مگر قدرت نے اس کے بارے میں کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت لوگوں نے جنگل سے کچھ پھل توڑے اور کھا پی کر وہاں سے کوچ کرنے کی فکر میں لگے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ڈھول کی آواز سنائی دی۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈھول کی آواز جنگل کے درمیان سے آ رہی تھی۔ کپتان نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو جھونپڑوں میں چھپا دیا جائے۔ بلیک برڈ بھی پریشان ہو گیا۔ کپتان، آپ کا خیال ہے یہ ڈھول کی آواز کیا ہے؟ کپتان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ جنگلی لوگوں کو ہماری آمد کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہماری تلاش میں ادھر آ رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ میرے خدا! بلیک برڈ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناشتی نظر آئی۔ یہ تو بہت برا ہوگا کپتان صاحب۔ پہلے ہمارے ساتھ کیا اچھا ہو رہا ہے مسٹر بلیک برڈ؟ ہمارا جہاز ڈوب چکا ہے، ہم جنگل میں اکیلے ہیں، ہمیں ہر مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے، مگر ہم نہتے ہیں۔ ہم جنگلیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم مقابلہ تو کسی صورت میں نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کپتان صاحب، وہ وحشی ہیں، ہم ان کی زبان بھی نہیں جانتے، بھلا انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم پر حملہ کریں؟ جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ یہ جنگلی ہماری عورتوں کو اغوا کر لیں گے، بچوں اور آدمیوں کو مار ڈالیں گے، اور بس ہمیں خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ وحشیوں کے ڈھول کی آواز اب قریب سے قریب ہو رہی تھی اور ان کے جنگلی نعروں کی آوازیں بھی ساتھ ہی سنائی دینے لگیں۔ مسافروں کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے نیم مردہ عورتوں اور بچوں کو جھونپڑوں میں چھپا کر اوپر درختوں کی شاخیں ڈال دی تھیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ جنگلیوں کا مقابلہ کیوں کر کیا جائے کہ بے شمار تین ان کے درمیان آ کر زمین پر گر گئے۔ بلیک برڈ کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ وحشی جنگلی چیختے چلاتے ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بلیک برڈ نے ٹام کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ یہاں جھاڑیوں کی اوٹ تھی۔ اس نے جھنجھوڑ کر کہا، سنو ٹام، میری ایک امانت اپنے پاس رکھو، جنگلی تمہیں بچہ سمجھ کر چھوڑ دیں۔ اتنا کہہ کر بلیک برڈ نے کمر پر سے پٹکا اتار کر گٹھلی نکالی اور اس میں سے قیمتی لال اور یاقوت نکال کر ٹام کو دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں ہیرے میری امانت ہیں جو تمہارے پاس رہیں گے، اسے اپنے جوتوں میں چھپا لو، خبردار کسی قیمت پر بھی اسے باہر مت نکالنا، جلدی سے اب انہیں چھپا لو۔ ٹام بیچارہ حیران ہی رہ گیا، اس کے چچا کے پاس اتنے قیمتی ہیرے کہاں سے آ گئے؟ اسے تو یہ خیال تھا کہ اس کا چچا 3 کپڑوں میں سفر کر رہا ہے، مگر یہ وقت سوچنے اور غور کرنے کا نہیں تھا۔ وحشی سر پر آن پہنچے تھے۔ ٹام نے فوراً ہیرے لے کر انہیں اپنے جوتوں میں چھپا لیا۔ اگر انہوں نے میری تلاشی لی تو کیا ہوگا؟
ब्लैक बर्ड ने करीबन चीख कर कहा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो तुम्हारी तलाशी नहीं लेंगे। अचानक 6-7 जंगली वहशी उनके इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और झाड़ियों से बाहर ले आए। उधर दूसरे हबशी जंगल में मौजूद थे। उन्होंने सारे मुसाफिरों को कप्तान समेत गिरफ्तार कर लिया था। वहशियों ने झोंपड़ों में से औरतों और बच्चों को भी निकाल लिया था। बच्चे रो रहे थे और औरतों के चेहरे पर मौत की जर्दी थी। एक मुसाफिर ने ऊंची आवाज में चीख कर हबशी से कुछ कहना चाहा। उस जालिम ने पलक झपकने में नेजा उसके सीने में घोंप दिया। मुसाफिर वहीं तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। बाकी मुसाफिर सहम गए। जंगली हबशी सारे मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करके जंगल में अपने कबीले की झोपड़ियों की तरफ चल पड़े। ये झोपड़ियाँ काफ़ी दूर जंगल में एक जगह बनी थीं। यहाँ जंगलियों के सरदार ने अपने झोंपड़े से निकलकर कैदियों को देखा। इन औरतों को देखकर अपने जोरदार दांत निकालकर हंसने लगा। उसने हाथ से इशारा किया। जंगलियों ने फौरन सारी की सारी औरतों को अलग करके एक झोंपड़ी में बंद कर दिया। सरदार ने दूसरे हाथ से इशारा किया। देखते ही देखते उन्होंने 10-12 ताजरों के सीनों में नेज़े घोंप दिए। हर तरफ हाहाकार मच गई। लाशें तड़पने लगी। ब्लैक बर्ड दोजानों होकर जमीन पर गिर पड़ा। हबशी सरदार ने हाथ ऊपर उठाया। कत्लेआम रुक गया। फिर उसके हुक्म से तमाम बाकी मुसाफिरों को एक झोंपड़े में कैद करके डाल दिया गया। ये सारे का सारा दर्दनाक हादसा इतनी जल्दी हो गया कि कप्तान के होश हवास गुम होकर रह गए। उसने बड़े बड़े समुद्री तूफानों का मुकाबला किया था और कभी परेशान नहीं हुआ था, लेकिन इतने सारे आदमियों को बैक वक्त कत्ल होते और खाको खूह में तड़पते देखकर वो भी खौफजदा होकर रह गया। ब्लैक बर्ड का भी दहशत से छोटा सा मुंह निकल आया था। टॉम बच्चों के साथ अलग कैद कर दिया गया था। ब्लैक बर्ड को अपने हीरो का गम खाए जा रहा था। वो इस ख्याल से पछताने लगा कि उसने नाहक टॉम को हीरे दे दिए, मगर अब क्या हो सकता था। उसे इतना मालूम था कि इन वहशियों से अब उनकी जान नहीं बच सकती। ये आदमखोर सारे मर्दों और बच्चों को कत्ल करके औरतों के साथ शादियां कर लेंगे। अब वो सोच रहा था कि बाकी लोग अगर मरते हैं तो मरें, लेकिन उसे किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकल भागना चाहिए। कप्तान उसी के पास ही ज़मीन पर बैठा था। कप्तान साहब, अब क्या होगा? कप्तान ने ठंडा सांस भरकर कहा। वही जो मेरी, आपकी और इन सब लोगों की किस्मत में लिखा है। किस्मत तो अच्छी नहीं हमारी। अगर किस्मत साथ देती तो हमारा जहाज़ क्यों गर्क होता। बहरहाल अब हमें अपनी मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। क्या यहाँ से फरार होना मुमकिन नहीं? कप्तान ने हैरानी से ब्लैक बर्ड की तरफ देखा और कहा, यहाँ से फरार होना भी अपनी मौत को बुलाना है। इस जंगल में चारों तरफ इन वहशी हबशियों की हुकूमत है। कोई दरख्त ऐसा नहीं जिसकी शाखों में इनका कोई न कोई हबशी जहर में बुझा हुआ तीर लिए ना बैठा हो। कुछ भी हो, इन वहशियों के हाथों हलाक नहीं होना चाहता। ब्लैक बर्ड ने झंझला कर कहा। कप्तान ने उसे समझाया कि इस तरह जज्बात में आने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अक्ल से काम लेकर ठंडे दिल से सोचना होगा और कोई ऐसी तदबीर निकालनी होगी जिससे सरदार के दिल में हम पर रहम का जज्बा पैदा करके मुसाफिरों की जानें बचा सके। मगर ब्लैक बर्ड पर कप्तान की बातों का ज़रा सा भी असर न हुआ। वो सोचने लगा कि किसी तरह अकेले ही यहाँ से निकल जाए। चुनाचा उसने फैसला कर लिया कि वो रात को वहाँ से फरार हो जाएगा। उसने ये मालूम कर लिया था कि झोंपड़े के बाहर सिर्फ एक ही पहरेदार है जो नेज़ा हाथ में लिए बाहर बैठा है। अब ब्लैक बर्ड रात का इंतज़ार करने लगा। जंगल पर बहुत जल्द रात छा गई। जब हर तरफ गहरा सन्नाटा तारी हो गया तो ब्लैक बर्ड ने लेटे ही लेटे सर उठाकर अपने इर्द गिर्द देखा। कप्तान गहरी नींद में सोया खर्राटे ले रहा था। वो आहिस्ता से उठा। उसने एक दर्ज में से बाहर देखा। पहरेदार हबशी भी एक पत्थर से टेक लगाए सो रहा था। बड़ा सुनहरी मौका था। ब्लैक बर्ड इस मौके को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था और रेंगता हुआ एक तरफ से झोंपड़े से बाहर आ गया। अब उसने इस झोंपड़े की तरफ रेंगना शुरू कर दिया जहां टॉम कैद था। ये झोंपड़ी वहां से कोई 50 कदमों के फासले पर थी। वो रेंगता रेंगता उस झोंपड़ी के पास पहुंच गया। ब्लैक बर्ड का सांस फूल गया था। उसने एक पल के लिए रुककर सांस दुरुस्त किया और झोंपड़ी की पिछली तरफ से जाकर टॉम को आहिस्ता से आवाज़ दी। इत्तफाक की बात थी कि टॉम अभी तक जाग रहा था। टॉम ने अपने चचा की आवाज़ सुनी तो इसे कोई हैरत ना हुई। वो अपने चचा की लालची तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम था कि चचा की दौलत उसके पास है और वो अपनी दौलत की तलाश में उसके पास ज़रूर आएगा। टॉम ने झोंपड़ी के एक सुराख में से झांक कर बाहर देखा। उसका चचा ज़मीन पर लेटा सर उठाए अंधेरे में उसे घूर रहा था। उसने सरगोशी में कहा, अंदर आ जाओ चचा, सब बच्चे सो रहे हैं। और ब्लैक बर्ड किसी बड़े सांप की तरह रेंगता हुआ झोंपड़ी के अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने आहिस्ता से कहा, टॉम, मेरी अमानत वापस कर दो। मगर चचा, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, लाओ मेरी अमानत। टॉम जूते में से दोनों हीरे निकालकर चचा को देने ही लगा था कि बाहर पहरेदार की आवाज़ सुनाई दी। टॉम और ब्लैक बर्ड वहीं सहम कर रह गए। वो ज़मीन पर यूं लेट गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। पहरेदार की आवाज़ दूर चली गई। ब्लैक बर्ड ने सरगोशी में कहा,
لاؤ میرے قیمتی ہیرے، جلدی کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ ٹام نے دونوں ہیرے چچا کے حوالے کر دیے۔ بلیک برڈ نے ہیرے اپنی جیب میں رکھے اور اسی طرح رینگتا ہوا جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ ٹام نے چچا کو دیکھا کہ وہ جنگل کی طرف رینگ رینگ کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ٹام جھونپڑی میں لیٹ کر دیر تک چچا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے بھی چچا کے ساتھ ہی بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ بلیک برڈ رات کے اندھیرے میں تھوڑی دور تک جنگل میں رینگتا چلا گیا۔ پھر جب اسے محسوس ہوا کہ وہ خطرے سے باہر نکل آیا ہے تو وہ اٹھا اور اس نے جنگل میں ایک طرف بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ ساری رات وہ جنگل میں بھاگتا رہا اور وحشی وحشیوں سے کافی دور نکل آیا۔ آخر وہ تھک گیا اور ایک جگہ بے جان پتھر کی طرح زمین پر گر گیا اور لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کافی دیر بعد جب اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو وہ اٹھا اور ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ جس وقت صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو ایک ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جس کے گھنے درختوں پر لمبی لمبی بیلیں لٹک رہی تھیں اور ارد گرد بے شمار ٹیلوں پر گہری سبز کائی اگی ہوئی تھی۔ اسے بڑی سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں ایک طرف گھومنے لگا۔ اسے ایک بندر دکھائی دیا جو اسے دیکھ کر خو خو کرتا ایک طرف بھاگ گیا۔ بلیک برڈ کو یقین ہو گیا کہ ادھر ضرور پانی ہوگا، کیونکہ بندر ایسی جگہوں پر کبھی بسیرا نہیں کرتے جہاں پانی موجود نہ ہو۔ کچھ دور چلنے کے بعد پانی تو نہ ملا، مگر ایک جگہ اسے جنگلی بیروں کے بے شمار درخت نظر آئے۔ یہ درخت بیروں سے لدے پڑے تھے۔ بلیک برڈ نے بیر توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اب اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بیر کھانے کے بعد پیاس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر گھوم پھر کر پانی کی تلاش کرنے لگا۔ ایک چٹان کے عقب میں اسے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ بلیک برڈ چٹان کے پیچھے چکر لگا کر آیا تو یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ بلیک برڈ نے اس چشمے پر بیٹھ کر جی بھر کر پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور جیب میں سے ہیرے نکال کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اس خیال سے بہت خوش ہو رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے سمندری طوفان سے بھی لاکھوں پاؤنڈ کی دولت بچا کر لے آیا ہے، جبکہ اس کے ساتھی تباہ ہو گئے تھے۔ اس نے یاقوت اور لال کو پانی سے دھو کر اچھی طرح چمکایا اور اپنے جوتے میں آگے کر کے چھپا دیا۔ اس کام سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ اٹھا اور آگے چل پڑا۔ ابھی وہ مشکل سے 10 قدم ہی چلا ہوگا کہ سن کر کے ایک زہریلا تیر پیچھے سے آیا اور بلیک برڈ کی پشت میں کھپ کر اس کے دل سے پار ہوتا ہوا باہر نکل آیا۔ بلیک برڈ کی آنکھیں پتھرا گئیں، اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ وہ بے جان ہو کر پتھر کی طرح زمین پر گر پڑا اور اس کی لاش لڑک کر چٹان کے پہلو سے لگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے ایک طرف سے حبشی نمودار ہوا۔ اس نے تیر بلیک برڈ کی بے جان لاش میں سے کھینچا، اس کی لاش پر تھوکا اور واپس چل دیا۔ بلیک برڈ کی پتھرائی ہوئی لاش کا منہ کھلا تھا، آنکھیں پتھر بن کر باہر کو نکل آئی تھیں اور اس کے جوتوں میں لاکھوں پاؤنڈ کے قیمتی ہیرے ویسے کے ویسے چھپے تھے۔ کپتان کو بلیک برڈ کی موت کی خبر سن کر بڑا دکھ ہوا۔ وہ بلیک برڈ کو ایک ایماندار انسان سمجھتا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ اس کے خزانے میں سے قیمتی یاقوت لے کر فرار ہوا تھا کہ جنگل میں وحشی حبشی کے تیر کا نشانہ بن گیا۔ بلیک برڈ کے فرار نے حبشیوں کے سردار کو غصے سے دیوانہ کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام قیدی مردوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس خبر نے مسافروں میں ایک کوہرام مچا دیا۔ عورتیں بین کرنے لگی، مگر ان وحشی حبشیوں کے آگے ان کا کوئی بس نہ چل سکتا تھا۔ ٹام کو اب افسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ ہی فرار کیوں نہیں ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ چچا جنگلیوں کے پنجے سے نکل چکا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے لالچی اور خودغرض چچا کی لاش جنگل میں پڑی تھی اور اس پر چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ بہرحال ٹام نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب کہ سردار نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے تو وہاں سے وہ ضرور بھاگ جائے گا۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ معلوم ہوا کہ حبشیوں نے مسافروں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت جھونپڑی کے باہر کوئی پہرہ دار نہیں تھا، سب جنگلی قتل عام میں لگے تھے۔ ٹام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چپکے سے سب کی نظریں بچا کر جھونپڑی سے رینگتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہلاک ہوتے ہوئے آدمیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو وحشی اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھونک پھونک کر رینگتا گیا یہاں تک کہ وہ جنگل کے کنارے پہنچ گیا۔ جب اس کے چاروں طرف لمبی لمبی جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھکے جھکے بھاگنے لگا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر دم لینے لگا۔ اس نے درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ کوئی جنگلی اس کا تعقب تو نہیں کر رہا۔ سارا جنگل سنسان تھا۔ دور سے کسی وقت ایک چیخ کی آواز گونج جاتی تھی۔ ٹام ڈر گیا اور جلدی سے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتا گیا اور اس نے جنگل کا کافی فاصلہ طے کر لیا۔ شام ہو رہی تھی جب وہ جھونپڑے سے فرار ہوا تھا۔ اب رات کے سایوں نے جنگل پر گہری تاریک چادر پھیلانی شروع کر دی تھی۔ ٹام نے رات کسی درخت پر سو کر گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اسے جتنی جلدی ہو سکے جنگلی وحشیوں کے قبیلے سے دور نکل جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ٹام نے رکنے کی بجائے جنگل میں آگے چلنا شروع کر دیا۔
جنگل کافی گھنا تھا۔ جنوبی افریقہ کے جنگل بڑے گھنے ہوتے ہیں اور وہاں ہر قسم کے درندے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ٹام کی خوش نصیبی تھی کہ وہ ساحل سمندر کے جنگل کا سفر کر رہا تھا اور ان جنگلوں میں شیر، ہاتھی اور چیتے نہیں ہوتے۔ یہ درندے عام طور پر گھنے جنگلوں کے وسطی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ٹام رات بھر چلتا رہا، اسے راستے کا کوئی علم نہیں تھا، مگر وہ ایک اندازے کے مطابق سمندر سے دور تر ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں جنگل میں اندھیرا کم ہو گیا تھا اور ٹام جھاڑیوں میں سے بخوبی اپنا رستہ بنا رہا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تو ٹام اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں بیروں کے درخت جنگلی بیروں سے لدے پھندے کھڑے تھے۔ ٹام نے جلدی جلدی جنگلی بیر کھا کر پیٹ بھرا اور آگے روانہ ہو گیا۔ ایک ٹیلے کا مور کاٹتے ہوئے اسے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ٹام کو آدھی رات سے پیاس لگی تھی۔ وہ پانی کی آواز کا تعقب کرتا اسی چشمے پر نکل آیا جس کے پانی سے بلیک برڈ نے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ وہ بلیک برڈ کی لاش سے بالکل بے خبر چشمے کے پانی پر جھک کر چشمے سے پانی پینے لگا۔ جب وہ جی بھر کر پانی پی چکا تو اس نے منہ ہاتھ دھویا اور ابھی اس نے آگے چلنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا گدھ پڑپڑاتا ہوا اس کے داہنی جانب والی جھاڑیوں سے نکل کر اڑ گیا۔ ٹام نے جھاڑیوں کے عقب میں پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامنے چٹان کے پہلو میں اس کے چچا کی لاش پڑی تھی۔ لاش کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا اور اس کے ہونٹ کھلے تھے، آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ ٹام کو جو سب سے پہلے خیال آیا وہ ہیروں کا تھا۔ اس نے لپک کر لاش کی کمر کو ٹٹولا۔ ہیرے غائب تھے، کمر کے ساتھ بندھی ہوئی گتھلی خالی تھی۔ ٹام سمجھ گیا کہ جنگلی اس کے چچا کو مار کر ہیرے چرا کر لے گئے ہیں۔ اسے بڑا افسوس ہوا کہ چچا کی جان بھی گئی اور ہیرے بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ اس نے سوچا کہ چچا کی لاش کو جنگلی درندوں اور گدھوں سے بچانے کے لیے کسی گڑھے میں دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے لاش کو دونوں بازوؤں میں سے پکڑ کر ایک طرف آہستہ آہستہ گھسیٹا۔ وہ لاش کو ایک گھڑے میں لے آیا۔ جہاں اس نے لاش کو گھڑے میں اتارا تو لاش کے پاؤں میں سے جوتا نکل گیا۔ جوتے کے نکلتے ہی قیمتی لال اور یاقوت لڑک کر باہر آ گئے۔ ٹام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے قیمتی ہیرے لاش کے جوتوں میں ہوں گے۔ ٹام نے جلدی سے دونوں ہیرے اٹھا کر اپنی جوتی میں چھپا لیے۔ اس کے بعد لاش کو گھڑے میں ڈال کر اوپر جھاڑیاں اور پتے بکھیر دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چچا کی روح کو ثواب پہنچایا۔ اب وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر جنگلی لوگ وہاں تک آ کر اس کے چچا کو ہلاک کر سکتے ہیں تو وہ ٹام کا پیچھا کر کے اسے بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگلی لوگ یقیناً ٹام کا تعقب کر کے اسے ہلاک کر دیتے اگر وہ جہاز کے مسافروں کو قتل کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ ٹام کو بالکل خبر نہیں تھی کہ پیچھے جہاز کے مسافروں اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا بیت رہی تھی۔ وہ اس قیامت میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان خونخوار وحشیوں سے بہت دور نکل جائے۔ وہ سارا دن جنگل میں چلتا رہا۔ اب وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے راستے میں جنگلی بیر کھا کر اپنی بھوک مٹائی تھی۔ پانی ایک گدلے جوہر کا پیا تھا۔ وہ تھک بھی گیا تھا اور اسے نیند بھی آ رہی تھی، مگر وہ کسی درخت پر یا کسی کھلی جگہ پر سونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے اس حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ جنگلی لوگ بڑے ہوشیار ہیں، وہ کسی بھی وقت جنگل کے کسی بھی علاقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ برابر چلتا رہا۔ آخر کار جب اس کی ہمت جواب دے گئی، اس کے پاؤں شل ہو گئے تو وہ ایک جگہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چلنے میں سب سے زیادہ اسے جوتے میں رکھے ہوئے قیمتی ہیرے تنگ کر رہے تھے۔ اس نے ایک پل کے لیے جوتے اتار دیے اور ہیرے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ جب وہ تھوڑی دیر سستا چکا تو جوتے پہن کر پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹام کو مصیبتیں برداشت کرنے کی تو عادت تھی، مگر اس قسم کے جنگلوں میں سفر کرنے کا تجربہ بالکل نہیں تھا۔ یہ اس کی سخت جانی تھی جو اسے اتنے دشوار گزار جنگل میں آگے بڑھائے چلے جا رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی نرم و نازک مزاج والا کسی امیر تاجر کا بیٹا ہوتا تو شاید وہ تھکن اور خوف سے بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ دوسری رات سر پر آ رہی تھی۔ اس دوران میں ٹام ایک پل کے لیے بھی نہ سویا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ رات سو کر بسر کرے گا اور اگلی صبح کو اپنا سفر دوبارہ شروع کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے کسی موزوں جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہتا تھا۔ اس نے ارد گرد پھیلے ہوئے ٹیلوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک جگہ اسے دو ٹیلوں کے درمیان ایک غار سا نظر آیا۔ وہ اس غار میں بنا سوچے سمجھے گھس گیا۔ اس کے غار میں داخل ہوتے ہی ایک جنگلی بلی میاؤں میاؤں کرتی باہر کو بھاگی۔ ٹام کو یقین ہو گیا کہ اگر اس کوہ میں جنگلی بلی رہتی ہے تو یہاں کسی جنگلی درندے کا اندیشہ نہیں ہے۔ وہ نیم تاریک غار میں گھس کر ایک جگہ دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ دنیا سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو غار کے باہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور ایک چمکیلی آنکھوں والی بلی غار کے کنارے پر کھڑی اسے حیرانی سے تک رہی تھی۔ ٹام جلدی سے اٹھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر بلی بھاگ گئی۔ ٹام غار سے نکل کر باہر آ گیا۔ جنگل میں چاروں طرف دن کا اجالا پھیلا تھا۔
سورج کی روشنی گھنے درختوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ درختوں پر جنگلی چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ٹام کے دل میں بے پناہ خوشی اور زندہ رہنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے لپک کر چشمے کا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، جنگلی پھل کھا کر بھوک مٹائی اور خدا کا نام لے کر آگے چل پڑا۔ اب وہ آدم خور جنگلی لوگوں کے قبیلے سے بہت دور نکل آیا تھا۔ جنگل کے جس علاقے میں سے اب وہ گزر رہا تھا وہ ایک امن پسند حبشی قبیلے کا علاقہ تھا۔ اس قبیلے کا تعلق وسطی افریقہ کے مشہور فولانی قبیلے سے تعلق تھا۔ یہ لوگ مسلمان تھے اور جنگل میں مویشی پال کر اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر کے بسر اوقات کرتے تھے۔ فولانی قبیلے کے مسلمان پکے مسلمان تھے۔ یہ لوگ بہادر، نڈر، سچے اور ایماندار تھے۔ ٹام کو ان کے بارے میں بالکل علم نہ تھا۔ اس کے خیال میں افریقہ کے سبھی حبشی قبائل وحشی اور آدم خور تھے۔ دوپہر تک وہ جنگل کے پرپیچ اور دشوار گزار رستوں پر چلتا رہا۔ جب وہ جنگل میں سے باہر نکل رہا تھا تو اچانک ایک وحشی ٹیلے پر سے چھلانگ لگا کر اس کے سامنے آ گیا۔ ٹام کا تو دم ہی نکل گیا، مگر یہ فولانی قبیلے کا وحشی نوجوان تھا۔ اس نے ٹام کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اشاروں میں اسے بتایا کہ وہ اس کی جان کا دشمن نہیں۔ پھر بھی ٹام کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بادل ناخواستہ حبشی وحشی کے ساتھ چل پڑا۔ یہ حبشی نوجوان ٹام کو لے کر اپنے قبیلے میں آ گیا۔ یہاں قبیلے کے سردار نے ٹام کو اپنے جھونپڑے میں بلایا۔ سردار ایک خوش اخلاق ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس نے گلے میں بے شمار کوڑیوں کی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور سر پر مور کے پروں کا بڑا سا تاج پہن رکھا تھا۔ ٹام ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی سردار کے پوچھنے پر کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، ٹام نے اسے اشاروں میں بتایا کہ وہ مدراس میں سے ایک جہاز پر سوار ہوا تھا جو افریقہ کے مغربی ساحل پر طوفان میں گر کر ڈوب گیا۔ اب وہ پیدل چل کر کیپ ٹاؤن پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیپ ٹاؤن کا نام سن کر سردار نے حیرت کا اظہار کیا اور اشاروں ہی میں اسے بتایا کہ کیپ ٹاؤن تو وہاں سے بہت دور ہے۔ ٹام نے کہا کہ چاہے کیپ ٹاؤن کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اسے ہر حالت میں وہاں پہنچنا ہے۔ سردار نے اسے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ ساتھی ٹام کو ساتھ لے کر ایک جھونپڑے میں چلا گیا۔ یہاں اس کی خاطر تواضع موٹے ابلے ہوئے چاولوں اور شکرکندی سے کی گئی۔ اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھلائے۔ ٹام نے جوتے میں چھپے ہوئے ہیروں کے بارے میں سردار کو کچھ نہ بتایا، حالانکہ اگر وہ سردار کو بتلا بھی دیتا کہ وہ اپنے جوتوں میں 2 بڑے ہی قیمتی ہیروں کو چھپا کر لے جا رہا ہے تو وہ اسے کچھ نہ کہتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان ہیروں کی حفاظت کا اہتمام کراتا، اس لیے کہ جیسا ہم بیان کر چکے ہیں فولانی قبیلہ مسلمان قبیلہ تھا اور یہ لوگ انتہائی ایماندار اور بہادر ہوتے ہیں۔ وہ رات ٹام نے جھونپڑی میں بسر کی اور آرام سے سویا۔ صبح وہ اٹھا تو وہ حشاش بشاش تھا، اس کی تھکن اتر چکی تھی۔ وہ بہت جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر اب سردار کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ آگے بے حد گھنا اور خطرناک جنگل شروع ہو رہا ہے اور اسے اکیلا کبھی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نئی مشکل آن پڑی تھی۔ سردار نے فوراً ایک ڈولی کا انتظام کیا۔ ڈولی میں کھانے پینے کا سامان لاد کر ٹام کے ساتھ 6-7 آدمی کیے اور اسے بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا۔ ٹام ڈولی میں مزے سے بیٹھ گیا۔ کہاروں نے ڈولی اٹھائی اور یہ سفر شروع ہو گیا۔ 2 دن 2 راتیں ڈولی میں سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ ایک دریا کنارے آ کر رک گیا۔ یہاں فولانی قبیلے کے لوگوں نے ٹام کو ایک دوسرے قبیلے والوں کے سپرد کیا اور خود واپس چلے گئے۔ دوسرے قبیلے والوں نے بھی ٹام کی بڑی خاطر مدارت کی، اسے اپنے خاص مہمان کی طرح رکھا۔ اگلے روز اسے اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر رخصت کیا۔ یہ کشتی کا سفر دریا میں 3 روز تک جاری رہا۔ چوتھے روز دریا ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب پہنچا تو قبیلے کے لوگ ٹام کو قصبے کے ایک بوڑھے آدمی کے حوالے کر کے واپس چلے گئے۔ یہ ادھیڑ عمر کا آدمی اس قصبے کا چودھری تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتا تھا۔ ٹام نے اسے بتایا کہ وہ کیپ ٹاؤن جانا چاہتا ہے۔ بوڑھے نے اسے تسلی دی اور کہا کہ قصبے میں ہر ہفتے کے بعد ایک بڑی کشتی آیا کرتی ہے۔ یہ کشتی تمہیں سمرسٹ ٹاؤن تک لے جائے گی۔ وہاں سے تم گاڑی میں سوار ہو کر 3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد کیپ ٹاؤن پہنچ جاؤ گے۔ اتوار کی شام کو ایک بڑی سی کشتی دریا کنارے آن لگی۔ بوڑھے نے ٹام کو اس کشتی میں سوار کروا دیا۔ اس کا کرایہ بھی بوڑھے نے ہی ادا کیا، بلکہ ٹام کو کیپ ٹاؤن تک کا سفر خرچ بھی دے دیا۔ جب تک کشتی دریا میں نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، نیک دل بوڑھا کنارے پر کھڑا ٹام کو ہاتھ ہلا ہلا کر رخصت کرتا رہا۔ ٹام اس بوڑھے کے ہمدردانہ سلوک اور انسان سے محبت کے جذبے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ زندگی بھر اس کے احسان کو ہرگز فراموش نہیں کروں گا۔ کشتی ساری رات اور اگلا سارا دن بھی دریا میں چلتی رہی۔ وہ کئی جنگلوں کے درمیان سے گزری۔ راستے میں ٹام نے دریا میں انگنت دریائی گھوڑے اور مگرمچھ دیکھے جو کنارے کی دھوپ میں بے سدھ لیٹے ہوئے تھے۔ 1-2 جگہوں پر اس نے لمبے خوندار سفید دانتوں والے ہاتھیوں کو بھی دیکھا جو دریا کنارے پانی پی رہے تھے۔ دوسری رات کے سفر کے بعد کشتی دن چڑھے سمرسٹ ٹاؤن پہنچ گئی۔ یہ ایک خاصا آباد قصبہ تھا۔
جہاں بڑی رونق تھی۔ یہاں سے ٹام کو 6 گھوڑوں کی ایک مسافر گاڑی میں جگہ مل گئی۔ اس گاڑی میں کل 7 مسافر سوار تھے جو سب کے سب کیپ ٹاؤن جا رہے تھے۔ ایک مسافر نے ٹام سے باتیں کرنے کی کوشش کی۔ ٹام نے اس کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کی، بس رسمی سی 2-4 باتیں کی اور خاموش ہو گیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص ٹام کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب ٹام اس کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں کھڑکی سے باہر کر لیتا۔ یہ ایک پکی عمر کا گھنگریالے بالوں والا حبشی تھا جو سفید انگریزی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ مسافر گاڑی سارا دن سفر کرتی رہی۔ رات کو اس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ٹام سرائے کے کونے میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ سوٹ والا حبشی بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے تم اکیلے سفر کر رہے ہو، مگر تم اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے کر رہے ہو؟ کیا کیپ ٹاؤن میں تمہارے ماں باپ رہتے ہیں؟ ٹام اس مکار آنکھوں والے حبشی کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس چلاک شخص نے سوالوں کی کچھ ایسی بوچھاڑ کر دی کہ ٹام کو جواب دینا ہی پڑا۔ جی ہاں، میرے والد صاحب کیپ ٹاؤن میں رہتے ہیں، میری خالہ سمرسٹ ٹاؤن میں رہتی ہیں، میں ان سے ملنے گیا ہوا تھا۔ سوٹ والا حبشی بولا، میرا نام نپٹو ہے، میں کیپ ٹاؤن میں ٹھیکیدار ہوں۔ اچھا مسٹر ٹام، یہ بتاؤ کہ تمہارے کپڑے اتنے میلے کیوں ہیں؟ کیا تمہاری خالہ نے تمہیں نئے کپڑے نہیں دیے؟ ٹام گھبرا گیا۔ کمبخت نپٹو تو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میری عادت ہے، میں کپڑے بہت جلد گندے کر دیتا ہوں۔ اوہ خیر کوئی بات نہیں، میں جب بھی تمہاری عمر کا تھا تو ایسا ہی کرتا تھا۔ کیا تمہیں مچھلی کے شکار کا شوق ہے؟ جی نہیں۔ اور شیر کے شکار کا؟ جی نہیں۔ مگر مچھ کے شکار کا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہاتھی کا شکار بھی تم نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ مجھے ہاتھی کے شکار کا بہت شوق ہے۔ پچھلے برس میں نے 2 ہاتھی مارے تھے اور ان کے دانت کیپ ٹاؤن میں جا کر بیچے تھے۔ کیپ ٹاؤن میں تمہارے والد کیا کرتے ہیں بھلا؟ ٹام بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا، کیا بتاتا کہ اس کے والد کیپ ٹاؤن میں کیا کرتے تھے؟ اس کے والد کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا اور خود ٹام زندگی میں پہلی بار کیپ ٹاؤن جا رہا تھا۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، میرے والد قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس پر وہ حبشی نوجوان اچھل پڑا، ارے یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، میرے پاس کچھ ہیرے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کیپ ٹاؤن جا کر انہیں تمہارے والد صاحب کو دکھاؤں، کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کرو گے؟ ٹام کو مجبوراً کہنا پڑا، کوشش کروں گا، شکریہ۔ پھر اس حبشی نپٹو نے ادھر ادھر دیکھ کر ٹام کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے پاس بھی کوئی ہیرا ہے؟ اس اچانک سوال پر تو ٹام کا خون خشک ہو گیا اور اس کی جوتی میں چھپے ہوئے دونوں ہیرے گول سرخ انگارے بن کر اس کے پاؤں میں سلگ اٹھے۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا پاؤں کھینچ لیا اور بولا، کیوں بھلا میرے پاس ہیرے کہاں سے آ گئے؟ ہیرے تو والد صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس پر حبشی یاری سے مسکرایا اور بولا، ارے میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، بھلا تمہاری عمر کے لڑکے کے پاس ہیرے کہاں سے آ گئے؟ اچھا اب تم آرام سے سو جاؤ، میں بھی ادھر جا کر سوتا ہوں۔ حبشی نوجوان ٹام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر چلا گیا اور ٹام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حبشی نوجوان اس کے جوتوں میں چھپے ہوئے ہیروں کا علم ہو گیا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اسے پتہ کیسے چلا؟ ٹام نے تو اس کے سامنے ایک پل کے لیے بھی جوتے پاؤں سے نہیں اتارے تھے۔ نہیں، اس عیار حبشی کو کچھ بھی معلوم نہیں، وہ یوں ہی اس کے ساتھ ٹھٹا کر رہا ہے، ویسے بڑا چلاک آدمی ہے۔ ٹام نے اتنا کہہ کر دل کو تسلی دے لی، مگر وہ ساری رات تقریباً جاگتا رہا۔ وہ حبشی نوجوان سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ذرا سی اسے اونگ آتی تو وہ فوراً ہوشیار ہو کر سر کو جھٹک دیتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ سو گیا تو حبشی اس کے ہیرے چرا کر رفو چکر ہو جائے گا۔ ٹام نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ خدا کر کے صبح ہوئی، گھوڑا گاڑی تیار کی گئی، مسافر اس میں سوار ہوئے، حبشی نوجوان بھی سوار ہو گیا اور ٹام کی طرف دیکھ کر برابر مسکرائے جا رہا تھا۔ گھوڑا گاڑی کیپ ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیپ ٹاؤن پہنچ کر گاڑی سرائے میں ٹھہر گئی۔ یہ ایک تھکا دینے والا لمبا سفر تھا۔ مسافروں کے کپڑے گرد سے اٹ گئے تھے۔ ٹام نے گاڑی سے اتر کر کپڑوں کو جھاڑا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر جائے کہ وہ حبشی نوجوان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے والد صاحب کو تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوئی، مگر وہ تمہارے لیے ضرور اپنی خاص گھوڑا گاڑی بیچتے۔ ٹام پریشان ہو گیا تھا۔ اس مکار حبشی نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، آخر آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ میرے والد صاحب میرے لیے گاڑی بھیجتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی آپ میرے معاملات میں دخل نہیں دیں تو بہتر ہے، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر ٹام ایک طرف کو چل پڑا۔ اس سڑک پر کافی دور تک چلتا گیا، پھر اس نے موڑ گھومتے ہوئے دیکھا تو حبشی کچھ فاصلے پر برابر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ٹام خوفزدہ ہو کر ایک طرف کو بھاگ اٹھا۔ اسے کیپ ٹاؤن کی سڑکوں سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے 2-4 سڑکیں گھوم گیا اور آخرکار ایک گلی میں آ کر چھپ گیا۔ کافی دیر وہاں چھپے رہنے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس حبشی نوجوان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ٹام بڑا خوش ہو کر ایک بلائے ناگہانی سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے کیپ ٹاؤن کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ یہ خاصا بڑا شہر تھا، سڑکیں
पक्के पत्थर की बनी हुई थीं और बहुत सी घोड़ा गाड़ियाँ और शानदार बगियाँ आ जा रही थीं। दुकानों पर अफ्रीकी, सुडानी, मिस्री और मराकशी लोगों के साथ साथ अंग्रेज़ मर्द और औरतें भी सौदा सल्फ खरीद रही थीं। टॉम ने अंग्रेज़ मर्द और औरतों को देखा तो उसे बहुत हौसला हुआ। वो इसके अहले वतन थे, वो इन्हें अपना दुख सुख कह सकता था। उनसे उस हमदर्दी की तवक्को थी, मगर वो हीरो को राज इन्हें नहीं बताना चाहता था। टॉम सारा दिन केप टाउन के बाजार और गली कूचों में मटर गश्त करता रहा। तीसरे पहर वो गंजान शहर से बाहर के इलाके में निकल आया। यहाँ अंग्रेज़ी तर्ज के पुराने बंगले बने हुए थे। ऐसे बंगले उसने हिंदुस्तान के साहिली शहरों में देखे थे। वो समझ गया कि यहाँ अंग्रेज़ लोग रहते हैं। एक बंगले के बाहर एक उधेड़ उम्र की औरत कपड़े सुखा रही थी। टॉम को बहुत भूख लगी थी। उसने उधेड़ उम्र की अंग्रेज़ औरत को जाकर सलाम किया। उस औरत ने टॉम की तरफ शफकत भरी नज़रों से कहा, तुम कौन हो अच्छे लड़के? टॉम को औरत के इस मोहब्बत भरे अंदाज से हौसला हुआ। वो इसके पास चला गया। मेरा नाम टॉम है मादाम। मैं हिंदुस्तान से एक बहरी जहाज़ में इंग्लिस्तान जाने के लिए सवार हुआ था। जहाज़ समुंदर में गर्क हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस औरत ने हैरानी से टॉम को देखा, जल्दी जल्दी सूखे हुए कपड़े टोकरी में रखे और टॉम को मकान के अंदर ले गई। मेरे बच्चे अंदर आ जाओ, तुम बड़े बहादुर लड़के हो, तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो फिर बातें करेंगे। बंगले का ड्राइंग रूम बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। हर शय अपनी अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। मादाम ने टॉम को मेज़ पर बिठाया और उसके सामने बुनी हुई बतख का गोश्त और डबल रोटी दूध रख दिया। खाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे कपड़े भी तो फट गए हैं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। मादाम अंदर चली गई। टॉम को बड़ी भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी डबल रोटी के साथ बतख का गोश्त खाना शुरू कर दिया। एक अरसे के बाद उसे ये नेमतें खाने को मिल रही थीं। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इतने में मादाम ड्राइंग रूम में नमूदार हुई। उसके साथ एक उधेड़ उम्र का अंग्रेज़ भी था जिसकी मूछें घनी थी। हेनरी, ये है मिस्टर टॉम। हेलो टॉम। हेलो सर। मिस्टर टॉम, तुम कौन से जहाज़ में सफ़र कर रहे थे? उस जहाज़ का नाम ड्योनशायर था जनाब। बूढ़े हेनरी का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे, तो क्या ड्योनशायर समुंदर में गर्क हो गया? वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा जहाज़ था। ड्योनशायर मेरी आंखों के सामने गर्क हुआ जनाब। उसे खौफनाक तूफानों ने घेर लिया। देखते ही देखते वो समुद्री चट्टानों से टकराया और उसके 2 टुकड़े हो गए। हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सके। कप्तान और बाकी मुसाफिरों का क्या हुआ? बहुत से डूब गए। जो बाकी बचे उन्हें कप्तान साहिल पर लेकर आ गया, मगर अफसोस कि उन्हें वहशी आदमखोरों ने हलाक कर दिया। बूढ़े हेनरी ने अफसोस का इजहार किया और टॉम से पूछा कि केप टाउन में वो किसी को जानता है? टॉम ने जब उसने एक दिल बूढ़े को बताया कि उसका इस दुनिया में एक ही चचा था जिसे आदमखोरों ने कत्ल कर दिया, तो उन्होंने इससे बड़ी हमदर्दी की और कहा, बेटे, इस घर को तुम अपना घर ही समझो। हम दोनों मियाँ बीवी साल से इस घर में अकेले रहते हैं। हम ये समझेंगे कि एक मुद्दत के बाद हमें अपना खोया हुआ बेटा मिल गया है। टॉम को ज़िंदगी में पहली बार माँ बाप की शफकत मिली थी। उसके दिल में उन दोनों बूढ़े मियाँ बीवी के लिए बेहद प्यार का जज्बा बेदार हो गया। उसे यूं लगा जैसे उसके अपने माँ बाप बूढ़े होकर उसकी आंखों के सामने आ गए हैं। मादाम ने टॉम को अपने सीने से लगाकर बड़ा प्यार किया। टॉम को अपनी माँ याद आ गई। तुम बड़े बहादुर बेटे हो टॉम। अफ्रीका के खतरनाक जंगल अबूर करना कोई आसान काम नहीं है। टॉम ने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, जूते में से कीमती पत्थर निकालकर अपनी जेब में रखे और सो गया। अगले रोज़ उठा तो बेहद तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसे मादाम के घर में रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। बूढ़ा हेनरी बंदरगाह पर नौकरी करता था। अब उसे पेंशन मिलती थी। टॉम के साथ दोनों मियाँ बीवी बेहद मोहब्बत करते थे। हालांकि टॉम से उन्हें कोई लालच नहीं था। 1 महीना गुजर गया। इस इस्ना में टॉम ने इन्हें कुछ न बताया कि उसके पास 2 इंतहाई कीमती पत्थर मौजूद हैं। वो इस राज को अफशां करते हुए घबरा रहा था, लेकिन एक रोज़ उसने दोनों मियाँ बीवी के सामने ये राज उगल दिया। उस रोज़ बूढ़ा हेनरी टॉम को अपने साथ एक दफ्तर में ले गया, जहाँ जाकर उसने अपने एक हल्फिया बयान पर दस्तखत किए। इस बयान की रूह से उसने अपनी वसीयत में मरने के बाद आधी जायदाद गरीबों के अस्पताल के नाम और आधी जायदाद अपनी बीवी और टॉम के नाम छोड़ दी थी। टॉम बूढ़े हेनरी की इस कुर्बानी से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने घर वापस आते ही मादाम और बूढ़े हेनरी को बता दिया कि उसके पास 2 इंतहाई कीमती हीरे मौजूद हैं। जब उसने सुर्ख रंग का शानदार लाल और याकूत जेब में से निकाल कर मेज़ पर रखा तो दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। माय गॉड, ये तो बहुत कीमती हीरे मालूम होते हैं। मेरे बच्चे, ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? टॉम ने सच बोलते हुए इन्हें साफ साफ सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसका चचा इन हीरों को लेकर हिंदुस्तान से चला, फिर किस तरह जहाज़ गर्क हुआ, फिर वो आदमखोर वहशियों के कैदी बने, फिर कैसे एक रात उसका चचा हीरे लेकर फरार हुआ और रास्ते में हबशियों के हाथों कत्ल हो गया।
بوڑھے ہنری اور مادام نے اس کی کہانی پر اعتبار کر لیا کیونکہ انہیں معلوم تھا ٹام جھوٹ نہیں بولتا۔ ٹام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان پتھروں کو کسی جوہری کے پاس بیچ دیا جائے۔ بوڑھا ہنری یاقوت کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیپ ٹاؤن کا ایک پرانا جوہری میرا اپنا آدمی ہے، کل اس کے پاس تمہیں لے چلوں گا۔ دوسرے دن ٹام بوڑھے ہنری کے ساتھ جوہری کی دکان پر گیا۔ جوہری بھی ہنری کی عمر کا تھا اور اس کی بھوؤں کے بال سفید ہو گئے تھے۔ الیگ سلیگ کے بعد ہنری نے ٹام کا اس سے تعارف کروایا اور پھر کہا، اس نوجوان لڑکے کو افریقہ کے جنگلوں میں سے 2 قیمتی پتھر ملے ہیں، یہ انہیں تمہارے پاس فروخت کرنا چاہتا ہے، ذرا دیکھ کر بتاؤ تو ان کی قیمت کیا ہوگی؟ اور جب ٹام نے لال اور یاقوت بوڑھے جوہری کی میز پر رکھے تو جوہری کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر بت بنا لال اور یاقوت کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹام کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولا، بیٹے تم بڑے خوش قسمت ہو، یہ ہیرے تو کسی شہنشاہ کے تاج میں لگنے کے قابل ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی ہیرے نہیں دیکھے۔ بوڑھا ہنری بولا، اگر یہ سچ ہے تو کیا خیال ہے ان دونوں پتھروں کی قیمت کیا ہوگی؟ قیمت؟ بوڑھا جوہری چونک کر بولا، ان کی قیمت تو کوئی بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ پھر بھی تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اسے خریدو تو کتنی رقم ادا کر سکتے ہو؟ بوڑھے جوہری نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بوڑھے ہنری کی طرف دیکھا۔ پیارے ہنری، تم میرے 50 سال کے پرانے دوست ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کتنا دولت مند ہوں اور کتنا غریب ہوں۔ اگر میں اسے خرید بھی لوں تو اس وقت زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ پاؤنڈ ادا کر سکتا ہوں۔ 1 لاکھ پاؤنڈ کا سن کر بوڑھا ہنری گش کھاتے کھاتے بچا۔ وہ ذرا لڑکھڑا ضرور گیا اور کان پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا کہا؟ 1 لاکھ پاؤنڈ؟ ہاں پیارے ہنری، 1 لاکھ پاؤنڈ۔ اس کے لیے بھی مجھے اپنا فارم فروخت کرنا ہوگا۔ نقد ادائیگی میں صرف 50,000 پاؤنڈ کر سکتا ہوں، بولو کیا منظور ہے؟ ہنری نے ٹام کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ چونکہ مال اس کا ہے اس لیے وہی اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ٹام نے حامی بھر لی، سودا طے ہو گیا۔ اس وقت ایک دستاویز لکھی گئی، دوپہر کو عدالت کی طرف سے اس پر مہر بھی لگا دی گئی۔ شام کو بوڑھے جوہری نے 50,000 پاؤنڈ ادا کر دیے اور 50,000 پاؤنڈ کا اقرار نامہ لکھ دیا۔ اتنے ڈھیر سارے سونے کے پاؤنڈ لے کر ٹام اور ہنری گھر آئے تو بوڑھی مدام دنگ رہ گئی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن بوڑھے ہنری نے پہلا کام یہ کیا کہ ساری کی ساری رقم ٹام کے نام سے بینک میں جمع کروا دی۔ کچھ رقم ٹام نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس رقم سے اس نے اپنے اور ہنری مدام کے لیے بہترین کپڑوں کی پوشاکیں سلوائیں، اپنے اور ہنری کے لیے نئے ہیٹ اور بوٹ خریدے۔ اس رات انہوں نے رات کا کھانا ایک شاندار ہوٹل میں کھایا۔ ٹام نئے اور قیمتی کپڑوں میں ایک نو عمر شہزادہ معلوم ہو رہا تھا جو کسی یورپی ملک سے کیپ ٹاؤن کے شہر میں سرکاری دورے پر آیا ہو۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مشہور و معروف جہاز ڈیون شائر کو سمندر میں ڈوبے 8 برس گزر گئے تھے۔ اس دوران میں سارے یورپ میں جہاز کی غرقابی پر بڑا واویلا مچا۔ کسی کو خبر تک نہ ہو سکی کہ جہاز کے مسافروں پر کیا بیتی، کپتان کہاں گم ہو گیا اور خزانہ کہاں چلا گیا۔ کمپنی کے کارندوں نے سر توڑ کوشش کی کہ جہاز کا ڈوبا ہوا خزانہ سمندر سے نکالا جائے، مگر وہ ہر بار ناکام رہے۔ جب بھی کوئی جہاز وہاں آتا تو سمندر میں ایسا طوفان اٹھتا کہ یا تو وہ جہاز غرق ہو جاتا اور یا خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ جاتا۔ ملاح اور جہاز کے کپتان سمندر کے اس حصے کی طرف جاتے ہوئے گھبرانے لگے تھے۔ انہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ سمندر میں ڈوبے ہوئے خزانے پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ روحیں کسی کو بھی اس خزانے تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اس دوران میں ایک جہاز باؤنٹی کے کپتان نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈوبے ہوئے خزانے کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کا کپتان سٹرلفرڈ تھا جو ایک بہادر اور نڈر کپتان تھا۔ اسے بدروحوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ کمپنی نے اسے ہر طرح کی سہولت دینے کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ خزانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے خزانے کا 1/4 حصہ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ کپتان الفرڈ نے اپنا جہاز باؤنٹی لے کر جنوب مغربی افریقہ کے سمندروں کی طرف چل پڑا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں جہاز باؤنٹی کا حال ضرور پڑھا ہوگا۔ یہ وہی مشہور تاریخی جہاز تھا جس کی بغاوت کا ذکر ہمیں انگریزی تاریخ میں ملتا ہے۔ باؤنٹی جہاز بہت بڑا جہاز تھا، یہ کسی طرح بھی ڈیون شائر سے کم نہیں تھا۔ اس پر بھی بحری ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے بڑی بڑی توپیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا عملہ بڑا تجربہ کار اور بہادر تھا۔ کپتان الفرڈ بذات خود اس مہم کی نگرانی کر رہا تھا۔ انگلستان کے سائے سے چل کر یہ جہاز سفر کرتا ہوا کوئی 2 مہینوں میں اس مقام پر پہنچا جہاں 8-9 برس پہلے ڈیون شائر غرق ہوا تھا۔
کپتان نے 11 میل دور جہاز کو لنگر انداز کر دیا۔ اب کپتان غوطہ خوروں کو سمندر کے نیچے خزانے تک پہنچنے کی تیاری کرنے لگا۔ کپتان غوطہ خوروں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہوا اور ساحلی چٹانوں والے علاقے میں اس جگہ آ گیا جہاں جہاز ڈوبا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خزانہ ابھی تک وہیں سمندر کی تہہ میں موجود ہوگا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ خزانہ جہاز کی نچلی تہہ کے ایک لوہے کے کمرے میں بند تھا۔ کپتان کے اندازے کے مطابق جہاز کی دوسری اشیاء سمندر میں بہہ کر آگے نکل سکتی تھی، مگر لوہے کا کمرہ بھاری ہونے کی وجہ سے آگے نہیں کھسک سکتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے 2 غوطہ خوروں کو نیچے بھیجا۔ غوطہ خور نیچے جا کر چٹانوں میں جہاز کے ملبے کو تلاش کرتے رہے۔ 2 روز اسی تلاش میں گزر گئے۔ تیسرے روز جہاز کا ملبہ مل گیا۔ جہاز کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ غوطہ خوروں نے اوپر آ کر کپتان کو اطلاع دی کہ جس کمرے میں خزانہ ہے وہ 2 چٹانوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ کپتان نے حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو خزانے تک پہنچ کر اسے حاصل کیا جائے۔ غوطہ خوروں نے ایک بار پھر سمندر میں ڈبکی لگائی اور غوطہ لگا کر تہہ میں پہنچ گئے۔ وہ کئی چٹانوں میں سے گزر کر آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں خزانہ موجود تھا۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوہے کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر ریت میں دھسا ہوا ہے اور خزانے کے جوہرات اور سونے کی موٹی موٹی سلاخیں ادھر ادھر تہہ میں بکھری پڑی ہیں۔ انہوں نے جلدی سے 2-4 سونے کی سلاخیں اٹھائیں اور اوپر آ گئے۔ کپتان الفرڈ نے سونے کی سلاخیں دیکھی تو خوشی سے ایک نعرہ لگایا۔ اب وہ دوسرے غوطہ خوروں کو بڑے بڑے تھیلے دے کر نیچے بھیجنے لگا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے سارا خزانہ اوپر لایا جائے۔ غوطہ خوروں نے تھیلے اپنی کمر کے ساتھ باندھے اور وہ غوطہ لگانے کے لیے پر توڑ ہی رہے تھے کہ یکایک سمندر میں طوفان آ گیا۔ آسمان پر ایک بھی ٹکڑا بادل کا نہیں تھا، ہوا بھی تیز نہیں چل رہی تھی، کسی طرف سے بھی سمندری طوفان کے آثار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود سمندر میں ایسی موجیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان خوفناک شور مچاتی لہروں نے کشتی کو کپتان اور غوطہ خوروں سمیت الٹ کر رکھ دیا۔ کشتی کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ غضبناک لہریں کشتی کو بار بار پٹخا رہی تھی۔ کپتان اور غوطہ خور بڑی مشکل کے ساتھ سمندر میں تیر کر اپنے جہاز تک پہنچے۔ وہ 10 میل تک سمندر میں تیرتے چلے گئے۔ جب وہ اپنے جہاز پر پہنچے تو ان کے سانس اکھڑے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی ابھی ان کا دم نکل جائے گا۔ کپتان حیران تھا کہ یہ طوفان کہاں سے آ گیا۔ ملاحوں نے سن رکھا تھا کہ ڈیون شاعر کے ڈوبے ہوئے خزانوں پر بدروحوں کا قبضہ ہے۔ اب جو بغیر کسی بادل اور آندھی کے طوفان آیا تو انہیں یقین ہو گیا خزانے پر بدروحوں نے قبضہ جما رکھا ہے، اور اگر انہوں نے دوبارہ غوطہ لگایا تو روحیں ان سے ضرور انتقام لیں گی اور انہیں ہلاک کر دیں گی۔ وہ ڈر گئے تھے مگر کپتان نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ وہ ایک بار پھر خزانے کو حاصل کرنے کی تیاریاں کرنے لگا، اور پھر اب تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سونے کی سلاخیں دیکھ لی تھیں۔ اب وہ کسی طرح بھی اس مہم سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھا۔ افسوس کہ سمندر سے حاصل کی ہوئی سونے کی سلاخیں واپس سمندر کی نظر ہو گئی تھیں، پھر بھی کپتان کو یقین تھا کہ وہ انہیں دوبارہ حاصل کر لے گا۔ وہ طوفان گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ رات بھر سمندر میں طوفانی کیفیت رہی۔ صبح ہوئی تو سمندر ایک بار پھر سکون کی حالت میں تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ کپتان نے حکم دیا کہ خزانے تک پہنچنے کے لیے غوطہ خور تیار ہو جائیں۔ ملاح بڑے وہمی تھے، غوطہ خور بھی ذرا ہچکچائے، مگر کپتان کی ایک ہی ڈانٹ نے ان کے دلوں سے سارے وہم نکال دیے۔ انہوں نے غوطہ خوری کا سامان پہنا، کشتی میں سوار ہوئے اور کپتان کے ساتھ اسی مقام پر آ گئے جہاں کل انہیں سونے کی سلاخیں ملی تھیں۔ انہوں نے کپتان کے اشارہ کرنے پر چمڑے کے تھیلے کمر کے ساتھ باندھے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ 2 غوطہ خور تھے۔ رات کے طوفان نے سمندر کے پانی کو کچھ گدلا کر دیا تھا، پھر بھی سطح پر چمکتی ہوئی تیز دھوپ کی روشنی صاف نیچے تک آ رہی تھی اور انہیں سمندر کی ہر شے دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ ان چٹانوں کے درمیان پہنچے جہاں کل جہاز کا خزانہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ یہ معلوم کر کے حیران رہ گئے کہ وہاں کوئی بھی خزانہ نہیں تھا۔ لوہے کا آہنی کمرہ کھسک کر بہت نیچے پتھروں میں جا چکا تھا، اور کل جو سمندر کی تہہ میں سونے کی سلاخیں بکھری ہوئی تھیں آج ان میں سے ایک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ غوطہ خور سطح سمندر پر نکل آئے۔ انہوں نے ساری صورتحال سے کپتان کو باخبر کیا۔ کپتان پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ خزانہ وہاں موجود نہیں، پھر اس نے غوطہ خوروں کو ڈانٹ کر کہا، خزانہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ ضرور وہیں کہیں ہوگا، اسے دوبارہ جا کر تلاش کرو۔ غوطہ خوروں نے ایک بار پھر ڈبکیاں لگا دیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں ان گہری چٹانوں کے پاس اترنے لگے جہاں خزانہ کھسک کر چلا گیا تھا۔
یہاں پانی کا دباؤ زیادہ تھا اور غوطہ خوروں کو نیچے جاتے ہوئے دقت محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی وہ کپتان کے حکم کے مطابق برابر نیچے گہرے پانیوں میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں غوطہ خور ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا سایہ ان کے اوپر سے گزر گیا ہو۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر آگے بڑھنے لگے۔ اب انہیں چٹانوں کے بیچ میں بکھرا ہوا خزانہ صاف نظر آنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک آ گئی۔ ابھی وہ خزانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ وہی سایہ ایک بار پھر ان کے اوپر سے گزرا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو ان کے بدن میں خون جم گیا۔ سامنے کوئی 12-14 فٹ کے فاصلے پر ایک بہت بڑی شارک مچھلی اپنے خونی دانت کھولے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ اوپر اٹھ ہی رہے تھے کہ شارک نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ سکے اور شارک ایک غوطہ خور کی پوری ٹانگ کاٹ کر آگے نکل گئی۔ غوطہ خور تڑپنے لگا، پانی میں خون پھیل گیا۔ دوسرے غوطہ خور نے اسے سنبھالا اور اوپر اٹھانے لگا۔ اب شارک دوسری بار حملہ کرنے کے لیے آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور لمبے لمبے دانتوں میں غوطہ خور کے خون کا نشان تھا۔ انسانی خون کے ذائقے نے شارک کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھی اور اپنے بلیڈ جیسے دانتوں سے زخمی غوطہ خور کی کمر کو 2 حصوں میں کاٹ کر آگے بڑھ گئی۔ دوسرے غوطہ خور نے دہشت زدہ ہو کر رسی زور سے کھینچی اور اسے فوراً اوپر کھینچا جانے لگا، لیکن شارک اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے ایک غوطہ خور کو تو ہلاک کر دیا تھا، اب دوسرے غوطہ خور کو صاف بچ کر جاتے دیکھ کر وہ غصے میں دیوانی ہو گئی۔ اس نے دوسرے غوطہ خور پر بھی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید اور خوفناک تھا کہ پانی ہی میں غوطہ خور کی چیخ نکل گئی، مگر وہاں اس کی چیخ سننے والا سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ چیخ کی آواز بھی نہ نکل سکی، صرف اس کے منہ کے آگے پانی میں چند بلبلے سے اٹھے اور پھٹ گئے۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے خون پھیلتا نظر آیا۔ یہ خون اس کے اپنے جسم کا خون تھا۔ شارک نے نیچے سے حملہ کر کے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ غوطہ خور پر انودگی اور نکاح طاری ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے خزانے کی بدروہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے کہکے لگاتے ہوئی گزر رہی ہے۔ رسی کے ذریعے سے اسے برابر اوپر کھینچا جا رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کی گردن لٹک گئی تھی۔ شارک ایک بار پھر حملے کے لیے بڑھی، اب کہ اس کے چھریوں ایسے دانت رسی کو کاٹتے ہوئے غوطہ خور کے سینے میں اتر گئے۔ دونوں غوطہ خور مر گئے اور انہیں شارک دوبارہ دانتوں میں دبا کر بھاگ گئی۔ اوپر سطح سمندر پر کپتان خود رسی کھینچ رہا تھا۔ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے رسی ہلکی ہو گئی ہے اور پھر رسی کا خون آلود سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دونوں غوطہ خور سمندر کی تہہ میں رہ گئے تھے۔ کپتان ابھی اس المناک حادثے پر غور کر ہی رہا تھا کہ سمندر کا پانی خون آلودہ ہو گیا۔ ملاحوں کے منہ سے چیخ نکل گئی، شارک نے انہیں کھا لیا۔ خاموش، کپتان نے چیخ کر کہا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد کپتان کو بھی یقین کرنا پڑا کہ اس کے 2 بہترین غوطہ خوروں کو شارک مچھلی نے ہلاک کر دیا ہے۔ اسے بے حد دکھ ہوا، مگر وہ اپنی ضد پر برابر قائم تھا۔ خزانے کی تلاش ترک نہیں کی جائے گی، کل میں خود نیچے اتروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کشتی کو لے کر واپس اپنے جہاز باؤنٹی پر آ گیا۔ ساری رات جہاز پر ایک سو کسی حالت طاری رہی۔ ملا اپنے ساتھ غوطہ خوروں کی موت پر غمگین رہے۔ کپتان اپنے کیبن میں بیٹھا اگلے روز سمندر میں غوطہ لگانے کے بارے میں غور کرتا رہا۔ سمندر پر دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ کپتان نے ایک لمبا چھرا اپنے پہلو سے لٹکایا، چمڑے کا تھیلا ہاتھ میں لیا اور سمندر میں غوطہ لگا گیا۔ کپتان ایک بہادر آدمی تھا اور اس سے پہلے بھی وہ مقابلہ کر کے کئی شارک مچھلیوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ اس کے دل میں شارک مچھلی کا ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ اس کے ذہن پر تو ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح خزانے کا سونا اور جوہرات حاصل کیے جائیں، اور پھر اب جب کہ اس نے سونے کی سلاخیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، اسے کوئی بھی طاقت سمندر میں اترنے سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ کروڑوں پاؤنڈ کا خزانہ اگر وہ تلاش کر لیتا تو کمپنی کے معاہدے کے مطابق وہ اس کے 1/4 حصے کا حقدار تھا، جو اتنا کافی تھا کہ جس کی مدد سے وہ اپنا ایک ذاتی جہاز خرید کر تجارت کر سکتا تھا۔ اس خیال سے اسے مزید قوت عطا کی اور وہ بڑی تیزی سے سمندر کے نیچے اترتا چلا گیا۔ سمندر کی تہہ میں لہریں پرسکون تھیں۔ سطح پر چمکتی ہوئی تیز دھوپ کی روشنی میں اسے ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بے شمار مچھلیاں اس کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ کپتان برابر نیچے اترتا گیا۔ اب اسے پانی کا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا اور اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ کافی نیچے جا کر اسے ڈوبے ہوئے جہاز کے متول نظر آئے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔
وہ بہت چوکس تھا اور چاروں طرف بڑے غور سے دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی شارک اس پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ لمبا چھرا اس کے داہنے ہاتھ میں تھا۔ وہ شارک کے مقابلے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر شارک 2 غوطہ خوروں کو ہلاک کرنے کے بعد بہت دور سمندری چٹانوں کی طرف جا چکی تھی۔ اب ایک اور بلا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کپتان جہاز کے ملبے میں پہنچ گیا تھا۔ اسے چٹان کے بیچ میں ایک توپ پھنسی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس توپ کے اوپر سے گزر گیا۔ اب اسے 2 بڑے بڑے پتھروں میں پھنسا ہوا لوہے کا وہ کمرہ دکھائی دیا جس میں خزانہ بند تھا۔ لوہے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور سمندر کی لہریں خدا جانے اسے بہا کر کہاں لے گئی تھیں۔ کپتان آہستہ آہستہ لوہے کے کمرے کے پاس آ گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، اندر ایک بھی صندوق نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ یا خدا، خزانہ کدھر چلا گیا۔ ایک بارگی اس کی نگاہ داہنی جانب چٹانوں کے درمیان ریت میں دھسی ہوئی سنہری سلاخوں پر پڑی۔ وہ تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھا۔ یہ سونے کی سلاخیں تھیں جو آدھی ریت میں دھس چکی تھیں۔ کپتان نے چمڑے کا تھیلا کمر کے ساتھ سے کھولا اور سونے کی سلاخوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اس کا ہاتھ سونے کی سلاخوں کو چھوا بھی نہیں تھا کہ ایک زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور پھر جیسے سمندر کے نیچے زلزلہ آ گیا۔ کپتان جس چٹان پر کھڑا تھا وہ ایک طرف کو لڑک گئی اور کپتان نیچے گر پڑا۔ ابھی وہ اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے سمندر کی تہہ پھٹی نظر آئی۔ ایک خوفناک گرج پیدا ہوئی اور چٹان کے پرخچے اڑ گئے۔ چاروں طرف سمندر میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ ہر شے تہس نہس ہو رہی تھی۔ سمندر کی تہہ سے گرم گرم دہکتے لاوے کی بوچھاڑ بلند ہوئی اور پانی ایک دم گرم ہو گیا۔ کپتان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے رسی کو زور سے کھینچا اور اوپر کی طرف غوطہ لگا دیا۔ اوپر سمندر کی سطح پر کشتی میں بیٹھے ہوئے ملاحوں نے کپتان کا اشارہ پاتے ہی بڑی تیزی سے رسی کھینچنا شروع کر دی۔ طوفان اوپر بھی محسوس ہونے لگا تھا اور جب کپتان تھکا ماندہ خالی ہاتھ کشتی میں واپس آیا تو سمندر میں طوفانی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ آسمان پر سیاہ بادل گرج رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور کشتی کھلونے کی طرح سمندر کی طوفانی موجوں پر اچھل رہی تھی۔ کپتان نے چیخ کر کہا، واپس جہاز پر چلو، جلدی! اور ملاحوں نے بڑی برق رفتاری سے کشتی کو جہاز کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا، لیکن سمندری موجیں ہر قدم پر کشتی کو روک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سمندر کشتی کو غرق کر دینے کی فکر میں ہے۔ جہاز ابھی کافی دور تھا، پھر ایک قیامت خیز موج اٹھی اور اس نے کشتی کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ کشتی بے کسی کے عالم میں ایک چٹان سے ٹکرائی اور اس کے ٹکڑے دور دور تک اڑ گئے۔ اس حادثے میں کپتان کے سوا سارے ملاح ہلاک ہو گئے۔ کپتان کشتی میں سے اچھل کر سمندر میں گر پڑا اور بڑی دقت کے ساتھ طوفانی موجوں سے لڑتا اپنی جان بچا کر جہاز پر پہنچا۔ جہاز بھی طوفان میں بری طرح ڈول رہا تھا۔ موجیں اسے لکڑی کے کھلونے کی طرح کبھی دائیں کبھی بائیں پھینک رہی تھی۔ کپتان نے جہاز پر سوار ہوتے ہی محسوس کر لیا کہ اگر اس نے ذرا بھی دیر کی تو طوفان اس کے جہاز کے بھی پرخچے اڑا دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاز کا لنگر اٹھا دیا جائے۔ ملاح لنگر اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو ایک ہیبت ناک لہر اٹھی اور جہاز کے اوپر سے دوسری طرف گزر گئی۔ اس طوفانی لہر کی لپیٹ میں آ کر 12 ملاح سمندر میں غرق ہو گئے۔ کپتان نے خود چرخی سنبھال لی اور چیخ کر کہا، پادبان سمیٹ کر لنگر اٹھا دو۔ مگر اب لنگر اٹھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑی طوفانی موج نے جہاز سے ٹکرا کر اس کے لنگر کو توڑ ڈالا تھا اور اب جہاز بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر سمندر میں ایک لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کی مانند تیر رہا تھا۔ آندھی کے شور اور موجوں کے چیخ چیخ کر جہاز سے ٹکرانے کی آوازوں سے وہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سمندر کے نیچے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا تھا۔ لہروں میں جا بجا بڑے بڑے بھنور پیدا ہو رہے تھے۔ کئی جگہوں پر پانی کھولنے لگا تھا اور بھاپ کے بادل اٹھ رہے تھے۔ بے شمار مردہ مچھلیاں بچھڑتی موجوں پر تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ کپتان کو صرف ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ کہیں سمندر کے نیچے سے کوئی جزیرہ نہ ابھر آئے۔ ایسی صورت میں اس کے جہاز کے پرخچے اڑ جاتے۔ وہ تیز بارش، طوفانی آندھی اور اندھے سمندری طوفان میں بڑی مہارت اور ہمت کے ساتھ چرخی تھما تھما کر جہاز کو طوفان سے نکال کر کھلے سمندر کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اگر جہاز کے بادبان کھلے ہوتے تو وہ یقیناً الٹ کر پانی کی تہہ میں غرق ہو چکا ہوتا، لیکن بادبانوں کے سمٹ جانے سے ایک اور مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ جہاز کی رفتار سست ہو گئی تھی اور اب وہ موجوں کے رحم و کرم پر تھا۔ موجیں جہاز کو ادھر سے ادھر بے بسی کے عالم میں اچھال رہی تھیں۔ کپتان جہاز کو ہر طرح سے سمندری چٹانوں سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے ساحل سے دور کھلے سمندر میں نکل جائے، اور آخر ایک طویل جد و جہد کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔
جہاز باؤنٹی کھلے سمندر میں آ گیا تھا، جہاں طوفان کا زور ساحلی چٹانوں کے مقابلے میں نسبتاً کم تھا۔ کھلے سمندر میں آتے ہی کپتان نے جہاز کے بادبان کھول دینے کا حکم دے دیا۔ بادبان کھول دیے گئے اور جہاز پوری رفتار کے ساتھ انگلستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک کسی کو ڈیون شائر جہاز کے ڈوبے ہوئے خزانے کی تلاش کرنے کی جرت نہ ہوئی، مگر 6 سال بعد ایک ڈچ جہاز ران نے ہمت کی اور اس جگہ اپنا جہاز لے کر پہنچ گیا جہاں 18 برس بیشتر ڈیون شائر ڈوبا تھا۔ لیکن اس روز رات کے 12 بجے سمندر میں پہلے سے بھی زیادہ شدت کا طوفان اٹھا اور ڈچ جہاز کا لنگر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر وہ چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اس جہاز کی غرقابی اور ڈچ ملاح کے عبرتناک انجام کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی بدروئے خزانے کی حفاظت کرتی ہیں۔ ادھر ہمارا نوعمر شہزادہ ٹام اب جوان ہو گیا تھا۔ بوڑھا ہنری اور مدام ہنری فوت ہو چکے تھے۔ ٹام نے ہیرو کے عوض ملی ہوئی دولت سے بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ایک چھوٹا سا جہاز بنا لیا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں ہر کوئی اس کی ایمانداری، سچائی اور خوش اخلاقی کی تعریف کرتا تھا۔ ٹام مدام اور ہنری کا مخلص بیٹا ثابت ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ ان دونوں نیک دل بوڑھوں کی قبروں پر خالص سنگ مرمر کا گنبد بنوا دیا تھا، بلکہ ان کے نام سے شہر میں ایک بہت بڑا ہسپتال بھی بنوایا تھا جہاں بیماروں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ ٹام اپنے اس محسن کو کبھی نہیں بھولا تھا جس نے مصیبت اور بدحالی میں اس کی مدد کی تھی اور اسے کرایہ دے کر کشتی میں سوار کرایا تھا۔ ٹام خاص طور پر اس بوڑھے سے ملنے گیا اور قصبے میں اس کے لیے نیا مکان بنوایا، اسے ایک خوبصورت کشتی بنوا کر بھی دی۔ اس کے بعد ٹام نے افریقہ کے جنگلوں میں فلانی قبیلے کا سفر بھی کیا اور جس سردار نے اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا تھا اسے بیش بہا تحفے دیے۔ ٹام نے اپنی باقی زندگی کیپ ٹاؤن میں بڑی نیکی اور خوش اخلاقی سے بسر کی۔ آج اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا ہے، مگر کیپ ٹاؤن میں اس کے بنائے ہوئے اسپتال میں آج بھی مریض علاج کروا کر شفا پاتے ہیں اور ٹام کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ ضرور زندہ رہتی ہے اور لوگ اس نیک انسان کو ہمیشہ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ادھر مغربی افریقہ کے سمندر میں آج بھی ڈیون شائر جہاز کا ڈوبا ہوا خزانہ موجود ہے، مگر کسی کو بھی جرت نہیں ہو سکی کہ سمندر کی عمیق ترین گہرائیوں میں اتر کر اسے حاصل کر سکے۔